نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج اس گروپ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہم پہلا کلپ اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج تو تعارفی کلپ ہوگا اور کل سے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ سبق کا آغاز ہوگا، لیکن آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے اپنی اور لوگوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اس کلپ کو تمام کاموں سے زیادہ اہمیت دینی ہے اور بڑے دھیان اور غور سے سننا ہے، اور کوشش کریں اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولادوں کو بھی یہ سنائیں، آگے ان کے گروپوں میں بھی یہ ڈالیں، اور جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کے اندر بھی اس کو پھیلائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے، اور ہمارا یہ پیغام جو ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی فلاح اور احیاء کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ دراصل اللہ ہی کا پیغام ہے، صرف ہماری زبان ہے، تو آپ اس میں ایک مضبوط واسطہ اور ذریعہ بن جائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات بھی دنیا آخرت کی اس نیک عمل کے ذریعے ختم فرما دے گا۔ تو اس کلپ کو آپ اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں، جتنے بھی آئیں گے ان کو بھی سیو رکھیں، ورنہ جو ہمارے اس گروپ سے آئیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس اس کی پوری سیونگ بھی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا درس شروع ہوگا ہمارا یومیہ بنیاد پر، تو آپ نے وضو کر کے ادب کے ساتھ قرآن کریم کھولنے، جو ٹائم بھی آپ کو آسانی سے ملے، کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے فلاں وقت ہی بیٹھنا ہے، ہمیں جس وقت آسانی ہوئی روز اس وقت ہم کلپ اپلوڈ کر دیں گے، اور جب آپ کو آسانی ہوئی اس وقت آپ نے اس کو سن لینا ہے۔ 10 منٹ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 منٹ آپ نے ٹائم نکالنا ہے۔ تو ابھی صرف اتنا عرض کرنا ہے، جس کتاب کو جس کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے وضو کر کے اس کو ادب سے کھولنا ہے، اور اس کے الفاظ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اور میں جو پڑھوں گا اس کو دھیان سے سن کر اور ان الفاظ کی اشکال کو اپنے دماغ میں اور تلفظ کو بٹھانا ہے، اور جب توجہ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کتاب کے معنی آپ پر کھول دے گا، اور آہستہ آہستہ اس کتاب کی آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی، اور جب اس کتاب کو سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد اس پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور دوسروں تک پہنچانا یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور ہدایت کی دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نائب ہونے کی حیثیت سے تیرے اس مشن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ آسان فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید، اس کی کئی صفات ہیں، قرآن اس کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اور مجید کہتے ہیں بزرگ کو، بہت قابل احترام۔ قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم اس کا نام ہے، کریم کہتے ہیں بڑی عزت والی کتاب، جو اس کو پڑھتے ہیں ادب کرتے ہیں اللہ ان کو بھی عزت دیتا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم نے قرآن کریم میں سے نازل کیا یا ہم کرتے ہیں یہ شفا ہے۔ کس چیز کے لیے شفا ہے؟ جو سینے میں بیماریاں ہیں ان کے لیے۔ اور سینے میں کیا بیماریاں ہیں؟ شرک ہے، کفر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد، عجب، تکبر، حسد، ایک دوسرے کی بخیلی اور بزدلی اور بدنیتی، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو انسان کی روح کو اور پھر اس کے جسم کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اور اس کے ایمان کو اور اس کی آخرت کو خراب کر دیتی ہیں، یہ قرآن کریم ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور چونکہ جسم اور روح دو چیزوں سے مل کر انسان بنے، اور روح جو ہے وہ اصل ہے، تو اس کی جو بیماری ہے وہ جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنایا ہے۔ تو ہم نے اس سے شفا کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس میں نسخے آئیں گے وقتاً فقتاً، اس کو آپ نے دھیان سے سننے۔
اور دوسری بات یہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی ہر شخص کے لیے اللہ نے اس میں کی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس حیثیت سے اس کو سننا ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس چیز کو بہت زیادہ دھیان میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسروں کو یہ پیغام دینا اور پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس کتاب سے روشنی حاصل کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دن رات کا یہ چلنا پھرنا بھی اللہ کے نزدیک عبادت بن جائے گا، اور انشاءاللہ دنیا کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ یوں آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول بن جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے قرآن کریم مقناطیس کی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو انسان کو ان کاموں کے لیے قبول کر لیتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کام صحیح ہے، اچھا ہے، تو لازمی طور پہ آپ قرآن کریم کے خادم بن جائیں، اور ہم سارے مل کر انشاءاللہ اس کتاب کی آواز بنیں گے، اور اس طرح پورے عالم تک انشاءاللہ العزیز اس پیغام کو ہم لے جانے کا عزم کرتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ جتنے عظیم ہیں اس کتاب کی عظمت اتنی ہے، اور ہم نے اس کتاب کی عظمت کے پیش نظر اس کا ادب بھی پورا کرنا ہے۔ کسی طرح بھی قرآن کی یا قرآن والوں کی بے ادبی کبھی نہ ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس میں 7 منزلیں ہیں، اور یہ منزلیں دراصل صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے تو 7 دن میں ختم کرتے تھے عموماً، تو ایک دن میں جتنا پڑھتے تھے وہ ایک منزل شمار ہو گئی۔ اس طریقے سے 7 منزلیں بن گئیں۔ قرآن کریم میں 540 رکوع، اور بعض کتابوں میں محقق قول یہ ہے، تحقیق شدہ، کہ 558 رکوع ہیں، اور یہ پوری کی پوری کتاب محفوظ ہے، اور اس کا ہر حرف اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی لفظ اپنی ان کی زبان کا اپنا اس میں شامل نہیں، یہ براہ راست اللہ کا اپنا کلام ہے۔ البتہ اس کی جو تشریحات احادیث میں ہیں وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے الفاظ وہ ہم آپ تک اس کے مفہوم پہنچاتے رہیں گے۔ تو آپ نے اس کتاب کو تمام کتابوں سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔